ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ ہم نے دوبارہ سے اناؤنس کیا کہ ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کہ آج 1 شعبان ہے اور جہاں ہم جشن جناب زینب سلام اللہ علیہ منا رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ سے ایک بات جب آپ ارشاد کر رہے تھے، ایک قول حضرت علی کا کہ کوئی بھی نشہ کرنے والے کی 40 دن تک جو ہے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، اور پھر آپ نے خصوصاً ایڈریس کر دیا ینگسٹرز کو۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے، کم از کم میں یو کے کی بات کر سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ اسلام کو بوڑھوں سے بہتر فالو کر رہے ہیں۔ یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہم جو بڈھے ہیں، ہم سے بہتر جو ینگسٹرز یہاں کے ہیں وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر دیکھنے والی بات بھی یہ ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یعنی کال ہے تو آپ لے سکتے ہیں جی، کالر کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم علی بھائی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا چلو اپنا جب تک کال نہیں ملتی تو بھائی صاحب کو اور آپ کو سلام کہہ دوں۔ احمد صاحب ہیں جرمنی سے۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام، جتنے بھی پروگرام رات کو عدیل صاحب کا پروگرام کال کی تھی، بہت اچھی آپ رہنمائی کر رہے ہیں ینگسٹر کی، جیسے مرزا صاحب ہمارے اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ ہم پروگرام سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے احمد صاحب، آپ تھوڑی دیر میں اگر دوبارہ کال کر لیں کیونکہ قبلہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے۔ آپ کا پروگرام بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے علامہ صادق تخوی صاحب۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ سیاسی اور سماجی حلقوں میں جو ہے وہ بہت مشہور اور مقبول ہیں۔ قبلہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم دیا، آپ کے ہم نہایت مشکور اور ممنون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آج کے دن کی جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی جو ہے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے۔ ہم بھی آپ کو جواب میں اور آپ کی ٹیم کو، ہدایتی نظری کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت سے بات کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حافظ پیغمبروں میں قرار دے۔ الہی قبلہ، آپ چونکہ اس وقت ہماری سعادت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود ہیں پاکستان سے، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو سیرت ہے، جو ان کا کردار ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے وہ جتنا بھی ہو سکے اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہستی اور ذات گرامی کی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے اور کربلا کے واقعے میں، اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شریک الحسین ہے، اور اسلام کو بچانے میں امام حسین کی شانہ بشانہ قدم مقدم، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ جو ہے حق کو لے کر جس طرح کوفہ اور شام اور پھر مدینے لوٹ کر آئی ہیں، اس بات کی بین دلیل ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہستی، آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات جو ہیں مسلمانوں کے لیے ظلموں میں چلے رہا ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پیدائش 5 ہجری تاریخ کے حساب سے لکھی گئی ہے، اس میں 2 تاریخیں ہیں، ایک جمادی الاولیٰ ہے اور ایک جو ہے یہ تاریخ جو مشہور ہے۔ اس بنا پر یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی ولادت کے موقع پر بھی ہم مومنین نے ذکر کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام گھر میں تشریف ہے، امام حسین نے پڑھ کر جناب امیر مومنین کو مبارکباد دی کہ بابا اللہ نے ہمیں بہن عطا کی ہے، پہلی بہن ہے، پہلی بیٹی ہے گھر میں، 2 بیٹوں کے بعد کتنی خوشی کا لمحہ ہے جناب زہرا کے گھر میں اور عبداللہ کے گھر میں۔ لیکن امیر مومنین جو ہے اچانک آپ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے مثلاً ضرورت مشکل بابا میں نے کہا آپ کو ایک بہن خوشخبری بھی ہے، ایک بیٹی آئی ہے، رحمت آئی ہے۔ اب جبریل کو فرما رہے ہیں تو فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے خبر دی ہے اور جبریل نے وہی وقت آئی ہے کہ دن آئے گا کہ یہ بیٹی جو ہے
جس تنخواہ بھی نہیں رکھا گیا تھا، یہ موجود جو ہے یہ غموں میں درمیان پھر جائے گی، اور جس کی انتہا کربلا اور اس کے بعد کے واقعات ہیں۔ اسی طریقے سے جب امیر المومنین الاسلام جناب زینب کی ولادت کے بعد بیوی دو عالم شہزادی پونینڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں پر بھی تقریباً یہی معجزہ پیش آیا اور آپ نے سینے سے لگایا اور گریے کے سبب پوچھا تو وہاں پر بھی مولا کائنات نے بتایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جس طرح شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں خبردار کیا تھا، مقام شہادت، جائے شہادت اور تمام جزئیات کہ جو لوح محفوظ میں درج تھی، اسی طریقے سے شریعت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت اور آپ کی مسائب اور آرام والی زندگی سے متعلق بھی جو ہے وہ رسول اللہ نے بیان فرما دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ سفر پر تشریف لے رہے تھے، جناب زینب نے کی ولادت کے موقع پر امیر المومنین سے جب جناب شہزادی پونینڈ کے نام رکھا جائے تو کہا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ رسول اللہ تشریف لائے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ایک پرچے میں لپیٹ کر رسول اللہ کی خدمت پیش کیا گیا، اور پیش کرنے کے بعد جو ہے رسول اللہ نے بوسہ لیا، اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے استقبال پر آپ نے جب فرمایا کہ جبرائیل انتظار ہے، جبرائیل جو نام تجویز کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زینب ہے۔ زینب کے بارے میں علماء مفسرین میں لکھا ہے زینب وہ باپ کی زینت۔ ان دنوں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ شخص شمائل میں، سیرت گفتار میں، منطق اور رفتار میں اپنے والد محترم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شریک تھی، اور یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ کربلا کے بعد آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں نبی تھی کہیں پر رسول تھی۔ سبحان اللہ۔ جی قبلہ میرے خیال میں پھر جی ہاں جناب زینب سلام علیہ یہ روز اگر سے ہی کہ جب سے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ کتنی مظلوم ترین ہستی ہے تاریخ کی، کہ جس نے نانا کی رحلت دیکھی جس کو ہم شہادت کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ماں کے غم و اندوہ کے پہاڑ دیکھے، جلتا ہوا دروازہ دیکھا، اس کے بعد جو ہے ماں کی شہادت اور بھائی موت کی شہادت، رہے گا چیزوں کا نام مسائل، اس بیوی کا دن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کربلا کے لیے اور عالم اسلام نے اسلام کی بقا کے لیے اس بیوی کو خلق کیا ہے، بنایا نانا کی وفات دیکھی، اس کے بچے کا حضرت علیہ السلام کا ثبوت، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب زہرا کی شہادت، پھر مولا کائنات کی 40 ہجری میں شہادت اس دردناک انداز سے۔ یہ تو ان مسائل اور کی تعداد ہے، بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا، امیر شام نے جو کچھ کیا، جو کچھ سازشیں کی، اور آخر آپ ہو جائیں۔ میرے خیال سے کچھ سگنل ڈراپ، دراصل لانگ ڈسٹینس کال ہے تو کال کا پرابلم ہو رہا ہے، ویسے بھی جو ہے میرے خیال میں آپ ریڈ ڈال کر لیں تاکہ جی دوبارہ سے ہم کوشش کریں گے کہ قبلہ سے جو ہے وہ رابطہ ہمارا بحال ہو جائے۔ تو مثال ویسے جب میں یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں، خود اس کو بعض چیزوں کو محسوس کرتا ہوں کہ کس قدر مطلب جو پورا ایک سفر ہے تشیع کا 1400 سال کا، آپ دیکھیں کہ ان کی جو تعلیمات ہیں اس کو مٹانے کے لیے، اس کے اوپر گرد ڈالنے کے لیے کس طرح سے کہیں قتل عام ہوتا ہے، کہیں مختلف ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ یہ شریعت گزرتی ہے اور یہ مکتب گزرتا ہے۔ تو آج ہم الحمدللہ جو ہے وہ ایک کتابی شکلوں سے بھی نکل کر ایک میڈیا کی شکل میں جو وہ داخل ہو گئے ہیں، اور تمام علوم آل محمد مختلف حوالوں سے، مختلف علماء کی زبان سے اور مختلف پروگراموں کے ذریعے سے جو کہ پوری دنیا میں اس وقت نشر ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ ایک تعویذ کو بھی جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیتے تھے بعض ممالک میں نام نہیں لے رہا ہوں، مگر یہ کہ اس کو نوٹ لیتے تھے کہ اس کے اندر پتہ نہیں کوئی حدیثیں ٹریول نہ ہو جائیں، تو اب میڈیا کے حوالے سے وہ ان کے سٹنگ رومز میں جا رہا ہے اور اس کو روک نہیں سکتے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس کی افادیت میں؟ کو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ 1400 سال کے بعد ہماری قوم کو
جو ہے وہ ایک زبان ملی تھی. آپ یقین جانیے میں کسی کی بات نہیں کرتا. میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ اسلام آباد سے ہمارے ایک کالر ہیں, وہ قائد اعظم کے ساتھیوں میں تھے, نقوی صاحب. اور وہ نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں نے اصل شیعت سیکھی, یعنی قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے. اور فرماتے ہیں ان کی عمر کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس عمر میں نے ہدایت کے تھرو جو ہے اصل شیعت کو پہچانا. میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں, یعنی مجلس سن لینا, ماتم کر دینا, کربلا کا واقعہ یہاں تک ہم جانتے تھے, مگر اصول دین, فروع دین اور مکتب جو ہوتا ہے, مطلب جو جیسے ابھی قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ کتنی مظلوم ہے ہستی جناب زینب سلام اللہ علیہا, کہ عمر کے بچپن میں نانا کی رحلت دیکھی, اس کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ ماں پہ اترتے ہوئے دیکھے, اس کے بعد جو ہے اپنے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے وہ شہادت وہ دیکھی, اس کے بعد جو ہے امام حسن کا زہر جو ہے دیا جانا وہ دیکھا, پھر اس کے بعد جو ہے امام حسین کو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا میں. آج کل لوگ شور کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے, کیوں نہیں اٹھ رہے, کیوں نہیں یہ کر رہے وہ کر رہے, کہ دیکھیں میجر صاحب اس کے اندر ایک مطلب ایک پہلو ایک اور بھی ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں, مگر ایک شخصیت جو شہزادی رہی ہو, جی بالکل بالکل, اس کا بابا امیر المومنین, امیر المومنین تو وہ قیامت تک ہیں, مگر وہاں پر ایک حکمرانی کی ہو اور اسلام کی خاطر اسی شہر میں رسن بستہ ہو کر گزاری جائیں. بہت مطلب یہ بے شک, مگر اس کے باوجود جو ہے صبر کی انتہا, دیکھیں آپ, اللہ صبر کی انتہا ہے. میں یہی کہتا ہوں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ گھوڑے تو دوڑے لاشائے شبیر پہ مگر, گھوڑے تو دوڑے لاشائے شبیر پہ مگر, تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا. یہ وہ ہستیاں تھیں جو اپنے صبر سے اپنے اپوننٹس یا اپنے دشمنوں کو, آپ کال لے لیں. جی میں کال لیتا ہوں, جی کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام محمد یعقوب صاحب. میں محمد یعقوب بول رہا ہوں, آپ کو اور میرے صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. اور دنیا کے سب مومنوں کو حضرت زینب سلام اللہ کی ولادت کی مبارک پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. جناب آپ لوگوں کا پروگرام دیکھتا ہوں تو میرے صاحب بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بچوں میں جو سیرت نظر آتی ہے نا, یہ باکمال ہے, اور ان کے چہرے سے جو نور نظر آتا ہے بالکل ہدایت ان کے اندر حضرت علی علیہ السلام کی نظر آتی ہے. یہ بتانے کی بات نہیں ہے اور یہ خوشنودی کی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ ٹی وی دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی عالم اور کوئی اچھے انسان کا کردار ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ہم لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتا ہے. تو شعر جو آپ نے پڑھا یہ میرے دل پسند شعر ہے کہ درج والی توبہ کر دن شیرائے پیغمبری وقت پیری گر کے ظالم میں شواد پرہیزگار. یہ میرے صاحب میں بچپن سے پڑھتا تھا اور اس کا مجھے بہت شوق تھا, اور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہے جو کہ میں عام آدمی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا. میں شکر کرتا ہوں اس ذات کا کہ جس نے ہر چیز اپنے علم سے سکھائی ہے, اور جب میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت آپ لوگوں کے اندر نظر آتی ہے. تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ٹی وی کا اور آپ لوگوں کا بھی جو علم کے ذریعے سے لوگوں کو اہل بیت کی باتیں بتاتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آتے ہیں. تو میں شکر ادا کرتا ہوں اور پھر جناب کا کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ جی, بہت مہربانی. یعقوب صاحب لندن سے تھے اور ہدایت کے شروع سے ہی یہ جو ہیں وہ اس کا ہدایت کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور پرائیویٹ ملیں تو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. یعنی وہی مولا کا فرمان کہ آپ کا بہترین دوست وہ ہے
جو آپ کے منہ پہ آپ کے نقص بتائے اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا دفاع کرے. تو یعقوب صاحب الحمدللہ ان دوستوں میں سے ایک دوست ہیں. بہرحال تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ صبر کی جو ہے وہ انتہا یعنی ان ہستیوں نے کی ہے. چاہتے تو جناب سکینہ نے جب حضرت زینب سے کہا کہ میں اس قوم کے لیے بد دعا کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے منع فرمایا کہ نہیں ان کے لیے بد دعا نہ کرنا, یہ نانا کی امت ہے. اور یہ ایسے عالم میں جب رسن بستہ کھڑا ہو کوئی شخص بے شک اور ظلم ہو رہا ہو, ایسے میں تو کوئی بھی انسان کے مطلب آپ دیکھیں نا. بے شک ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مصری بھائی. جی نقوی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. قبلہ میجر صاحب کو بھی سلام عرض ہو. وعلیکم السلام نقوی صاحب. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جی ہستی کی جو دنیا میں آئی تو زینب باپ کی زینت بنی. بے شک. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب بیٹی تھی گھر میں تو ہمیں درس دے گئی کہ باپ گھر پہ آئے تو ماں کی کم پیچھے اور بتائے ہمیں سبق دے کہ حیا اور شرم کس کا نام ہے. بے شک بے شک. اور اس کے بعد جب یہ بڑی ہوئی تو ذمہ داری اس طریقے سے نبھائی کہ ایک دفعہ آخری وقت میں بی بی پاک نے کہا زینب امام حسین کو پیاس بہت لگتی ہے, ان کی پیاس کا ذرا دھیان رکھنا. تو ایک رات امام حسین رات کو اٹھے, انہیں پیاس لگی تھی, بی بی کی آنکھ لگ گئی. تو خواب میں بی بی نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ حسین کو پیاس لگتی ہے, اس کا دھیان رکھنا. تو بی بی اٹھی, پانی پلایا اور کہا حسین میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد میں مجھے سوئے ہوئے نہیں پاؤ گے. اور اس طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی اور اس طریقے سے آگے بڑھی کہ جب گھر میں بیٹی تھی تو ماں کے پیچھے چھپتی تھی. جب وقت آیا تو عباس بنی, جب وقت آیا تو علی بنی, اور جب وہ کربلا کے میدان تک پہنچی تو کربلا میں تو غازی کے سہارے چلی تھیں, غازی کے پیرے میں تھیں. غازی حفاظت کرنے والے تھے, غازی مان تھا. جب غازی اپنی فرض ادا کر چکے تو اس کے بعد خود غازی بنی. اور پھر وہ وقت بھی یاد ہے کہ بی بی نے جب کہا تھا کہ 10ویں کی رات کو جب خیموں کو آگ لگی تو استقامت بلند کی اور پارے دیتی رہی. ان پاروں کو آواز سن کے تو جب مولا کائنات آئے تو انہوں نے پوچھا تو کہا بابا اس وقت آئے جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا. بابا اس وقت آئے جب خیمے جل گئے, لیکن باپ نے کہا میں ساتھ کا وعدہ یاد کرایا. لیکن بی بی پھر بھی ہمت نہ ہاری. لیکن اس کے بعد جب وہ کربلا سے چلی اور شام تک پہنچی تو درمیان میں آپ نے دیکھا کہ ہمیں اور بہت سے درس دیتی چلی گئی. جس میں درس سب سے بڑا یہ تھا کہ اگر اونٹ کی قطار پہ تھی, اونٹ کی کمر پہ بیٹھی تھی تو تہجد پھر بھی نہیں, تہجد کو پھر بھی ادا کیا, قضا نہیں کی. اور یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہر مشکل میں ہم نانا کا دین بجانا ہے تو نانے کے دین پہ عمل کر کے بھی دکھایا. بے شک. یہ سب سے بڑی ہمارے لیے سب سے بڑا سبق تھا. آگے بڑھی تو اس طریقے سے بڑھی کہ امام وقت کا امام ساتھ تھا, لیکن امام کو بھی اس طریقے سے حفاظت میں لے کے چلی کہ علی بن گئی. جب وہاں سے چلی تو یہاں تک کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا اور آنکھوں میں ہمارے آنسو آ گئے کہ جس شہر میں وہ راج کرتی تھی اسی شہر میں وہ قیدی ہو کے گئی. جب تو دنیا والوں نے صرف قیدی نہیں بنایا, قیدی تو بنتے ہیں, قیدی تو ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کا قیدی اللہ کسی کو نہ بنائے کہ ہاتھوں میں پسے گردن ہاتھ بندے ہوں. اور انہی بازاروں میں جہاں کے پہرے ہوتے تھے, جہاں پہ پرندہ پر نہیں مارتا تو انہی بازاروں میں گلیوں میں بغیر چادر کے پھرایا گیا. لیکن بی بی کا حوصلہ اتنا بلند تھا, بی بی نے وہ حوصلہ دکھایا, وہ صبر دکھایا, لیکن کسی کو بد دعا نہیں دی, کسی کو کچھ نہیں کہا, خاموشی سے چلتی گئی. جب یزید کے پہنچی, دربار تک پہنچی تو حالت یہ تھی کہ جب امام زین العابدین کی آنکھوں سے خون کے آنسو دیکھے تو وہ وقت آپ یاد کریں کہ جب وہاں کھڑی تھی بازار میں, پتھر لگ رہے تھے, بی بی بیٹھی ہوئی تھی تو امام کے دیکھا تو جب آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھا تو دیکھا کہ امام کی آنکھوں میں خون کے آنسو ہیں. تو کہا کہ امام سے کہا
کہ یہ کیا؟ تو امام نے کہا پھوپھی آپ بھی بتائیں کہ یہ کیا ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے؟ ہم کیا رسول زادے نہیں ہیں؟ ہم رسول زادیاں نہیں ہیں؟ تو افسوس کہ مسلمانوں نے نہ ان کو رسول زادی سمجھا، نہ ان کو انسانوں میں شامل کیا، بلکہ درندوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا اس طریقے سے اجر دیا کہ یہ قیامت تک ہمارے لیے راہ نجات بن گئی، اور جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا وہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق گلے میں ڈال کے جہنم رسید ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو اپنی چادریں دے کے 36 شہروں سے چادریں مانگتی چلی گئی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چادریں دے گئی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا پردہ بچا گئی، تو آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ 36 شہروں سے گزرنا آسان نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کو وہ اس طریقے سے ظلم کا شکار کر گئی، لیکن مظلوم ایسی تھیں کہ آپ کو وہ دے گئی، وہ سبق دے گئی کہ دیکھو گھر سے نکلو تو اپنا پردہ برقرار رکھنا، گھر سے نکلو تو اپنی حیا کو برقرار رکھنا، گھر سے نکلو تو اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کے نکلنا پتہ چلے کہ یہ اس کے ماننے والی ہے جس کو مسلمانوں نے نہیں پہچانا۔ تو آخر میں بات میں لمبی نہیں کرتا، اور بھی کالر ہوں گے، تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ کاش مسلمان ہمیں پہچان جاتے، مسلمان انہیں پہچان جاتے، انہیں پہچان لیتے تو آج نہ داعش ہوتی، نہ آج القاعدہ ہوتی، نہ مسلمان کا گلا کاٹتے، لیکن یہ چونکہ اس وقت بھی یزیدیت تھی، آج بھی یزیدیت ہے، اس وقت حسین نے ایک لکیر کھینچ کے بتا دیا کہ اللہ کا دین جدھر ہے ادھر ہم ہیں، یزیدیت اور سکیفے کے جو دین ہے وہ اس طرف، سفیانی دین جس طرف ہے اس طرف ہے۔ اب فیصلہ کر لو آج بھی کہ سکیفے کی طرف جانا ہے، سفیانی دین کی طرف جانا ہے، یا کہ حسینی دین کی طرف جانا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کے سامنے کو، ہر چیز آپ کے سامنے یہاں ہو چکی ہے، بہانہ نہیں چلے گا۔ تھینک یو جی، مہربانی۔ تھینک یو، بڑی مہربانی۔ نقوی صاحب نے فرمایا، آپ کال لے لیں، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام اوسی بھائی، پیر مولانا مدرس اشتیاق صاحب۔ جی میجر صاحب، آپ کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام بھی، اور اس مہینے کی، اس دن کی، ان دنوں کی مناسبت سے آپ سعیدوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، ہمارے زمانہ کی خدمت میں بھی، اور خاص طور پہ میجر صاحب شکر گزار ہیں ہم لوگ کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی اور ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ہدایت پہ آ گئے، اور انشاءاللہ بروز محشر کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ میں ہر وقت میجر صاحب یہی کہتا ہوں کہ کل ہو سکتا ہے کہ رب اپنی نمازیں معاف کر دے، اپنے حج معاف کر دے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ کہے گا کہ نمازیں میری تھی، چل تجھ سے غلطی ہو گئی، تجھے میں معاف کرتا ہوں۔ لیکن انسان یہ مت بھولے کہ اجر مودت، بے شک سرکار دو عالم کی اولاد سے جو مودت کا حکم دیا گیا ہے وہ رب تعالیٰ کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کی عدالت ضرور لگے گی۔ تو آج کی دن کی مناسبت سے 2 روایاں پیش کر کے بی بی کی خدمت میں کہ اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں، ابو طالب کے آنگن میں سبھی ذیشان اترے ہیں۔ میں شبان المعظم کا تعارف اور کیا لکھوں، مہینہ ایک ہے لیکن کہیں قرآن اترے ہیں۔ دونوں کے شہنشاہوں سے جو دن منسوب ہوتے ہیں، دنوں کے شہنشاہوں سے جو دن منسوب ہوتے ہیں، انہی ایام کو ایام کا سلطان کہتے ہیں۔ ملے نہ کوئی دکھ آل نبی کو جس مہینے میں، ملے نہ کوئی دکھ آل نبی کو جس مہینے میں، اسی کو لوہے ماہ سال میں شبان کہتے ہیں۔ تو میجر صاحب میری گزارش ہے امت مسلمہ کے ان عالموں سے، ان مولویوں سے، ان ممبر رسول کے پوری دنیا پہ بیٹھنے والے جو جس زبان سے وہ کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن رجب کا مہینہ آتا ہے تو فون کے اوپر جو ہے وہ مبارکیں دیتے ہیں، شبان کا آتا ہے تو مبارکیں دیتے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ اپنی امت کو، جو لوگ مسجدوں میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو آل محمد کا دکھ، آل محمد کی خوشی، آل محمد کے دن منانے کا طریقہ اور سلیقہ بتا دے۔ یقین مانے
آج بھی میجر صاحب اس امت مسلمہ کو ایک موقع دیا جا رہا ہے ہدایت کے ذریعے سے، اویئرنیس آ گئی ہے۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ جب کوئی ڈاکیا ڈاک لے کے جاتا تھا تو مہینے لگ جاتے تھے، سال لگ جاتے تھے، لیکن آج پل پل کی خبر آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن وہی بات آ گئی کہ اگر آپ مسجد کے اندر نمازیوں کو نماز سکھا رہے ہیں، باہر اگر ہماری قوم کے اوپر نہیں انسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا، کل آپ کا گریبان رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوگا اور وہ پوچھیں گے تم نماز لوگوں کو سکھا رہے تھے اور باہر تمہارے بھائی قتل ہو رہے ہیں، تمہارے شیعہ لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ میں شیعہ اس لیے استعمال کرتا ہوں میجر صاحب کہ ہمارے لوگ ہی قتل ہو رہے ہیں، ہمارے بھائی قتل ہو رہے ہیں، دوسرے فرقے کے اوپر کچھ بات نہیں کوئی کر رہا۔ لیکن افسوس، ساتھ افسوس، میں ان مولویوں سے، ان مولاؤں سے، ان لوگوں سے کہتا ہوں جو میڈیا پہ بھی بیٹھے آج باتیں کرتے ہیں، کیا آج کا دن، تاریخ کا دن انہیں نہیں پتا کہ جو اذانیں دی جا رہی ہے، جو خطبے دیے جا رہے ہیں، جو مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، وہ بیوی پاک کا صدقہ ہے۔ جو اپنے اونٹ کی قدموں کے نیچے سے ساحل کو سونا دے سکتے ہیں تو کیا آج وہ ہمیں رزق نہیں دے سکتے اللہ سے لے کے؟ یہ حقیقت ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد یہ ہستیاں ہیں جن کا ہم وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ہر چیز کے ہماری وہ مدد فرماتے ہیں۔ پاک پروردگار بی بی پاک کا وہی روزہ اسی طرح آباد و شاد رہے جس طرح ہم نے حاضریاں دی ہیں فیملی کے ساتھ، اسی طرح لوگ جائیں اور یہ لوگ نیست و نابود ہوں گے میجر صاحب۔ پاک پروردگار آپ ٹی وی، ہدایت ٹی وی کو اتنی ترقی عطا فرمائے، آپ جو کھل کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ کسی اور میں جرت ہی نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ یا علی مولا علی اللہ صاحب کی مدد، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، اور پہلے نقوی صاحب نے گلاسگو سے فون کر کے کہا اور اس کے بعد یعنی بٹ صاحب نے بھی کہا کہ کاش یہ لوگ ان ہستیوں کو پہچان جاتے، ان کی حقیقتوں کو، مطلب ان کو آئی بیگ ٹو ڈیفر، میں معذرت کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ پہچاننے کے بعد ہی، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ نبی کے کیا لگتے ہیں، انہوں نے اس کو پہچان کے کہ یہ ہی نبی کے ورثہ ہیں، باقی کسی کو نہیں چھیڑا۔ باقی لوگوں کو تو جاگیریں ملی، انعام ملے، رقوم ملی، یہ واحد فیملی تھی جو نبی کی اپنی خاندان تھا، اپنی فیملی تھی، اس کو ان لوگوں نے تکالیف دی۔ تو پلیز یہ یاد رکھیے گا کہ وہ منافق لوگ تھے جو مجبوراً اسلام لے کے آئے ہوئے تھے اور وہ بدلہ لینا چاہتے تھے جو حضور نے جب ان کو فتح کیا یا ان کو زمانے میں نہیں لے سکے تھے حضور کے دنوں میں، بعد میں پہچان کے بدلے لیے۔ بالکل خوب۔ میرے خیال میں آپ کی بریک جو ہے وہ بریک کا ٹائم جو ہے وہ بالکل قریب آ گیا، تو کچھ لمحات میں ہم بریک پر چلتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو جاری رکھیں گے۔